بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تکمیل النحو کا سبق نمبر 28 ہے، من جانب محمد اشفاق رضوی اتاری۔ آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 3 الدرس الثالث، جو کہ معرفہ اور ناکرہ کے بیان میں ہے، وہ پڑھیں گے اور اسی کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے معرفہ اور ناکرہ اس کی تعریف سمجھنی ہے کہ معرفہ کس کو کہتے ہیں اور ناکرہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر معرفہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے وہ سمجھیں گے، اور ناکرہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے آج کے سبق کے اندر اسی چیز کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے معرفہ کی تعریف۔ تو معرفہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زیدن۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے ناکرہ کہتے ہیں، جیسے حجرن۔ تو یہاں پر دو باتیں ہمیں سامنے آئیں کہ معین چیز اور دوسری غیر معین چیز۔ تو معین چیز سے مراد یہ بات واضح ہے کہ جو خاص ہو جائے، معین ہو جائے، یعنی وہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں پر یہی مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہے، تو اس کو معرفہ کہا جائے گا۔ اور جہاں پر یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے یا کون مراد ہے، تو اس کو ناکرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس میں صرف ایک ہی مراد ہو، ایک ہی معین ہو جائے، ایک ہی خاص ہو جائے فرد، باقی اس سے خارج ہو جائیں، تو اس کو معرفہ کہا جائے گا۔ جیسے زید ہم نے کہا تو زید یہ ایک علم ہے، کسی کا نام ہے۔ تو ہم نے جب کسی بندے کا نام لیا تو وہ خاص ہو گیا، اب اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہے، ہم نے جس کا نام لیا ہے وہی مراد ہے، تو اسی کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے حجرن کہا، پتھر، تو پتھر تو بہت سارے ہیں، اب کون سا پتھر مراد ہے یہ تو بتایا نہیں گیا، صرف اتنا کہا گیا حجرن، پتھر۔ تو جب ہمیں یہاں پہ کوئی معین پتھر سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون سا پتھر مراد ہے، تو پھر اس کو ناکرہ کہا جائے گا۔ لہذا یہ بات سمجھ آ گئی کہ جہاں پہ کوئی ایک چیز، ایک فرد خاص ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہ ہو تو وہ معرفہ ہے، اور اگر وہ فرد خاص نہ ہو بلکہ اس میں کئی طرح کے افراد آ جائیں تو وہاں پہ ہم معرفہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ناکرہ ہی کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے معرفہ کی اقسام کو سمجھنا ہے کہ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ اقسام ہوتی ہیں معرفہ کی پہچان کے لیے کہ ان 7 قسموں میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ معرفہ کہا جائے گا۔ تو معرفہ کے علاوہ باقی سب کو ناکرہ کہا جائے گا۔ تو اس لیے معرفہ کی اقسام کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ تو اس کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے آنا، انت، ہوا۔ یعنی ضمیر، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضمیر جو ہوگی وہ متکلم پر دلالت کرے گی، متکلم سے مراد کلام کرنے والا، اور
دوسری کہ جو ضمیر ہوگی وہ مخاطب پر دلالت کرے گی. مخاطب سے مراد جس سے کلام کیا جا رہا ہے اور وہ سامنے موجود ہو. اور غیب اس پر بھی ضمیر دلالت کرے گی. تو غیب سے مراد وہ ہے کہ جو سامنے موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اس کو غیب کہا جاتا ہے. متکلم کی مثال جیسے آنا، اس کا معنی ہے میں. تو یہ جو متکلم ہوتا ہے، کلام کرنے والا ہوتا ہے، اس پر دلالت کرتی ہیں. جیسے اگر کوئی کہے کہ ضربت، میں نے مارا، تو اس میں تو ضمیر ہے، تو یہ اس مارنے والے پر دلالت کر رہی ہے. اور مارنے والا کون ہے؟ وہی جو کلام کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میں نے مارا. اور انتا یہ مخاطب پر دلالت کرتی ہیں کہ جس سے کلام کیا جا رہا ہے. اب جیسے کوئی کہتا ہے انتا قائم، تو کھڑا ہے، تو یہاں پہ کلام کرنے والا تو کوئی اور ہے، لیکن انتا یہ اس مخاطب پر دلالت کر رہی ہے، ضمیر جو سامنے کھڑا ہے، کیونکہ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تو کھڑا ہے. تو کھڑا ہے یہ مخاطب کو مخاطب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مخاطب کے بارے میں بتانا ہے، تو اس میں ہم کیا لفظ بولیں کہ جس سے پتہ چل جائے، مخاطب سمجھ جائے کہ مجھے کہا جا رہا ہے. تو وہاں پہ ہم انت کہیں گے تو مخاطب کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں مجھے کہا جا رہا ہے. تو انت قائم کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کھڑا ہے. انت جالس کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے، مخاطب سمجھ جائے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ تو بیٹھا ہے. تو یہی ضمیر کا کام ہے کہ جو مخاطب پر دلالت کرتی ہے اور غیب پر بھی دلالت کرتی ہے. جیسے ہوا، اب ہم ایک شخص ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے کوئی بات بتانی ہے، تو پھر ہم کون سا لفظ بولیں گے کہ جس سے اس کی طرف اشارہ ہو جائے؟ تو وہاں پر غیب کی ضمیر ذکر کی جاتی ہے اور وہ ہے ہوا، وہ. تو یہاں پہ بہت ساری صورتیں آ جائیں گی کہ متکلم وہ ایک ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک ہو تو اس کے لیے آنا ہے، اور زیادہ ہوں تو اس کے لیے ناحنو ہے. اور اسی طرح مخاطب کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر جب ایک ہوتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں، وہ ایک مرد ہوگا یا ایک عورت ہوگی، یا دو مرد ہوں گے یا دو عورتیں ہوں گی، یا تین مرد ہوں گے یا تین عورتیں ہوں گی. تو ایک مرد کے لیے جو مخاطب ہو اس کے لیے انتا آتا ہے، اور دو مرد ہوں تو ان کے لیے انتما ضمیر آتی ہے. اور اگر تین ہو جائیں تو اس کے لیے انتم آتی ہے. اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے انتی، اور اگر دو عورتیں ہوں تو اس کے لیے انتما. اور اگر ایک سے دو سے زیادہ عورتیں ہو جائیں تو اس کے لیے انتن یہ ضمیر آتی ہے. اسی طرح غیب ہے، تو غیب میں بھی یہ ساری صورتیں بنیں گی کہ غیب وہ ایک مرد ہے یا دو مرد ہیں یا تین مرد ہیں، یا وہ ایک عورت ہے یا دو عورتیں ہیں یا تین عورتیں ہیں یا اس سے زیادہ عورتیں ہیں. تو اگر ایک مرد ہے تو اس کے لیے ہوا ضمیر ہے، اور اگر ایک مرد اور دو مرد ہیں تو اس کے لیے ہما ضمیر ہے. اور اگر تین یا اس سے زیادہ مرد ہیں تو اس کے لیے ہم ضمیر ہے. اور اگر ایک عورت ہے تو اس کے لیے ہیا ضمیر ہے.
اور اگر وہ غائب دو عورتیں ہیں تو اس کے لیے ہما ضمیر ہے، اور اگر وہ غائب تین یا اس سے زیادہ عورتیں ہیں تو اس کے لیے ہن ضمیر ہے۔ لہذا یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں انا کی، یہ واحد متکلم کی مثال ہے، اور انتا یہ واحد مذکر حاضر کی مثال ہے، اور ہوا یہ واحد مذکر غائب کی مثال ہے۔ اس میں ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ مضمر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا ہوا، تو ضمیر بھی کیونکہ فعل کے اندر بعض اوقات چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ فائدہ، اس میں ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اس میں ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ تو ظاہر کا مطلب وہ ظاہر ہی ہے، اور مظہر کے جس کو ظاہر کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ دوسری قسم معرفہ کی وہ ہے اسم علم۔ تو اسم علم وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکرن، مکہ تو۔ اس میں تین چیزیں آ گئیں۔ علم سے مراد، علم کا مطلب ہے کہ کسی کا نام ہو، تو ویسے تو علم وہ علامت سے ہے، تو جو نام ہوتا ہے وہ بھی اس شخص کی ایک علامت ہوتا ہے، اس کے نام سے اس شخص کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گویا کہ ایک علامت ہے، نشانی ہے، تو اسی وجہ سے نام کو علم کہتے ہیں۔ تو اب یہ نام اگر کسی شخص کا ہو تو وہ بھی معرفہ ہوگا، اور اگر یہ نام کسی جگہ کا ہو تو وہ بھی معرفہ ہے، اور اگر یہ نام کسی چیز کا ہو تو وہ چیز بھی، وہ نام بھی معرفہ ہوگا۔ لہذا نام کوئی بھی ہو، کسی چیز کا بھی نام ہو تو وہ معرفہ ہوگا۔ جیسے بکرن، بکرن یہ شخص کا نام ہے، کسی لڑکے کا، کسی مرد کا نام ہے، تو اس لیے یہ معرفہ ہے۔ مکہ تو یہ ایک شہر کا نام ہے، مکہ مکرمہ، تو اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ النحو، نحو یہ علم کا نام ہے، تو ایک فن ہے نحو، اور وہی فن ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس فن کا نام ہے نحو، اس وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم معرفہ کی وہ اسم اشارہ ہے۔ وہ اسم اشارہ کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک وغیرہ۔ تو اشارہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جس لفظ، جس اسم کے ذریعے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس اسم کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے، اور یہ معرفہ کی قسم ہے۔ تو اشارہ ہم نے جس کی طرف کرنا ہے، اگر وہ ایک مرد ہے اور قریب ہے، ایک مرد ہے اور قریب ہے، تو اس کے لیے ہاذا آتا ہے، اور اگر جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ایک عورت ہے اور قریب ہے تو اس کے لیے ہاذہ آتا ہے، اور اگر جس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے وہ دور ہے لیکن ایک مرد ہے تو اس کے لیے ذالک آتا ہے، اور اگر جس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے وہ دور ہے اور ایک عورت ہے تو اس کے لیے تلک آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مرد کا نام بولا گیا یا عورت کا کہا گیا،
تو مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ مذکر ہو، تو مذکر ایک ہو تو اس کی طرف اشارے کے لیے حاذا آتا ہے، اور مؤنث ایک ہو قریب ہو تو اس کی طرف اشارے کے لیے حاذی ہی آتا ہے۔ اور اگر مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ ایک ہے اور دور ہے تو اس کے لیے ذالک آتا ہے، اور اگر مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ ایک ہے اور دور ہے تو اس کے لیے تلک آتا ہے۔ تو اسی طرح تثنیہ کے لیے بھی اسماء اشارہ آتے ہیں اور جمع کے لیے بھی اسماء اشارہ آتے ہیں، اور مذکر کے لیے الگ آتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہیں، قریب کے لیے الگ ہیں اور بعید کے لیے دور کے لیے الگ ہیں۔ وہ آگے اسماء اشارہ کا بیان وہ پورا سبق آئے گا اس بارے میں، تو وہاں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ چوتھی قسم معرفہ کی اسم موصول ہیں، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے۔ یعنی اسم موصول کے بارے میں ہمیں یہ بات یہاں سے پتہ چل گئی کہ اسم موصول وہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا کچھ نہیں بنتا، اس کے ساتھ ایک جملہ بھی ہوتا ہے، تو اسم موصول جب اپنے اس جملے سے ملتا ہے تو تب یہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ تو جملے سے مل کر بھی یہ مکمل نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو پیچھے کے لیے کچھ نہ کچھ بننا پڑتا ہے، اور وہ ترکیب میں وہاں عبارت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، کبھی یہ فاعل بھی بن جاتا ہے اور کبھی یہ مفعول بھی بن جاتا ہے، کبھی نائب الفاعل بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا، جملے کا جز ہی بنتا ہے۔ تو یہی تعریف انہوں نے کتاب کے اندر کی کہ وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے۔ اب بعد والا جملہ جو ہوتا ہے اس کو اس کا صلہ کہا جاتا ہے، اور اسم موصول کو تو اسم موصول ہی کہتے ہیں، لیکن بعد والا جو اس کے بعد جملہ آتا ہے اس کو اس کا صلہ کہا جاتا ہے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ۔ اس میں بھی وہی صورتیں آئیں گی کہ اگر واحد مذکر کے لیے کچھ بتانا ہے تو وہاں پہ الذی لے کر آتے ہیں، اور اگر واحد مؤنث کے لیے بتانا ہے تو وہاں پہ اللتی آتا ہے، اور تثنیہ مذکر ہے تو اس کے لیے اللہ زانی آتا ہے، اور تثنیہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اللہ تانی آتا ہے، اور اگر جمع مذکر ہے تو اس کے لیے اللہ زینا آتا ہے، اور جمع مؤنث ہے تو اس کے لیے اللاتی، اللواتی وغیرہ آتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں موصول کا سبق آگے آئے گا تو اس میں بھی تفصیل آ جائے گی۔ اس کے بعد پانچویں قسم معرفہ کی، وہ ہے معرف باللام۔ معرف کا مطلب جس کو معرفہ بنایا گیا ہو باللامی، لام کے ساتھ۔ تو اس سے مراد ہے وہ اسم جس کی شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب، تو اصل میں یہ کتابن تھا تو اس کے شروع میں الف لام آ گیا تو یہ الکتاب ہو گیا۔ تو جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے گا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو معرفہ کہہ سکتے ہیں۔ چھٹی قسم معرفہ کی، معرف بالاضافت۔ معرف کا مطلب جس کو معرفہ بنایا گیا ہو، اور بالاضافت ہی اضافت کے ساتھ۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ اسم جس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی گئی ہو تو اس کو بھی معرفہ کہا جاتا ہے، جیسے قلم زید، زید کا قلم۔ اب قلم مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، تو قلم کی نسبت کر دی گئی زید کی طرف، قلم کی اضافت کر دی زید کی طرف، اور زید معرفہ ہے، اور قلم یہ ناکرہ تھا تو ناکرہ کی اضافت کر دی معرفہ کی طرف تو ناکرہ بھی معرفہ ہو گیا۔ تو اب اس کا مطلب ہے زید کا قلم، کیونکہ زید کا قلم، زید ایک خود خاص فرد مراد ہے، خاص شخص ہے،
وہ پہلے سے معین ہے. تو ہم نے کہا کہ زید کا قلم، تو اب قلم بھی معین ہو گیا. صرف قلم کہتے تو یہ ناکرہ تھا، غیر معین تھا، پتہ نہیں کون سا قلم ہے. لیکن جب زید کا قلم کہا تو یہ قلم بھی معین ہو گیا کہ اس سے مراد کوئی اور قلم نہیں ہے، زید کا قلم ہے. تو جب قلم معین ہو گیا تو معرفہ کی تعریف اس میں آ گئی، کیونکہ معرفہ ہوتا ہی وہ ہے جو معین ہو، جس سے معین چیز سمجھی جائے. تو قلم زید سے بھی معین سی چیز سمجھی جا رہی ہے اور وہ زید کا قلم ہے. تو یہاں تک 6 قسمیں ہوگی. اس کے بعد ہے 7ویں قسم معرفہ کی، معرف بن ندا. معرف کا مطلب جس کو معرفہ بنایا گیا بن ندائی، ندا کے ساتھ. تو اس مراد وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو. تو حروف ندا 5 ہیں، یا ای حمزہ مفتوحہ. تو 5 حروف ندا میں سے کوئی بھی کسی اسم کے شروع میں آ جائے تو اس اسم کو ہم معرفہ کہیں گے، اس کو پھر ناکرہ نہیں کہا جائے گا. جیسے یا رجل، اے مرد. تو ظاہر ہے یا راجلو ہم جب کہتے ہیں، راجلو ویسے تو ناکرہ ہے، راجل مرد، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، غیر معین ہے. لیکن جب ہم نے کہا یا راجلو، اے مرد، ہم نے مخاطب کیا ہے، بلایا ہے، پکارا ہے. تو پکارا اسی کو جاتا ہے کہ جو کوئی ہمارے سامنے موجود ہے، یا ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا کسی بھی لحاظ سے وہ کوئی خاص بندہ معین ہو گیا ہے تو پھر ہی ہم اس کو پکارتے ہیں. ایسے تو کوئی بھی کسی کو نہیں پکارتا کہ ایسے ہی کوئی آواز لگا دے. تو ایسے تو نبینا ہی آواز لگاتا ہے، یا رجل خذ بیدی. تو وہاں پہ اس کو معرفہ نہیں کہا جاتا، وہ ناکرہ ہوتا ہے، ناکرہ غیر معین، کیونکہ وہاں پہ معرفہ نہیں بنتا، وہ معین نہیں ہوتا. نبینے کی جو آواز ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، وہ کسی غیر معین مرد کو ہوتی ہے کہ کوئی بھی مرد وہ سن رہا ہے تو میری مدد کر دے. لیکن جب آنکھوں والا کسی کو پکارتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو اس نے پکارنا ہے، تو اس وجہ سے وہ معین ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حروف ندا میں سے کوئی کسی کے شروع میں آ جائے تو اس کو معرفہ کہا جاتا ہے. یہاں تک 7 قسمیں معرفہ کی ہوگی. اس کے بعد ہے تنبیہ. معرفہ کے علاوہ باقی اسماء ناکرہ ہوتے ہیں، یعنی معرفہ کی جو 7 قسمیں گزری ہیں ان کے علاوہ جو بھی آ جائے اس کو ناکرہ کہا جائے گا، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی آئیں گے وہ غیر معین ہوں گے، اور غیر معین ناکرہ ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے عبدن، عبدن کا معنی ہے غلام. تو یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کون سا غلام، معین نہیں ہے، غیر معین ہے، کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ ناکرہ ہے. مومن، مومن، یہ بھی غیر معین ہے، کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ناکرہ ہے. اس طرح طفل، بچہ، تو کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ غیر معین ہے تو ناکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہو سکتا. اور راجل، مرد، تو اب مرد تو ہزاروں لاکھوں مرد ہیں دنیا میں، پتہ نہیں کون سا مراد ہے، پاکستان والا مراد ہے یا کسی اور ملک کا مرد مراد ہے، کوئی معین نہیں ہے، غیر معین ہے، تو اس وجہ سے یہ ناکرہ ہے. یہاں تک معرفہ کا سبق وہ مکمل ہو گیا. تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس میں جو بات سمجھنا آئی ہو وہ پوچھ لیں. اس کورس میں دوسروں کو بھی شامل کریں اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایڈ لکھ کر اس نمبر پر سینڈ کریں 0306 0696 245. جزاکم اللہ خیرہ.